جب تک مومن اپنی جان اور مال اور ایک حدیث شریف میں تو سرکار عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من نفسہ و مالہ، کہ اپنی نفس اور مال سے بھی زیادہ جب تک ان سے محبت نہ کرے تو مومن کوئی شخص نہیں ہو سکتا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے محبت اور وفا اور عشق اور جذبے سے سرشار پیغامات ہم تک پہنچتے رہتے ہیں، ہم مختلف علماء سے سنتے رہتے ہیں۔ میں صرف اس محفل کی وساطت سے اصدق الصادقین، سید المتقین، امام الصدیقین، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وفادار، صداقت کے علمبردار سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک جملہ عرض کروں گا، پھر اجازت چاہوں گا۔ یمامہ کی جنگ ہے، شیخ الحدیث صاحب بھی تشریف فرمائے ہیں، اللہ شاہ صاحب بھی تشریف فرمائے، معذرت پڑی گی۔ جنگ یمامہ میں مسلمانوں کا لشکر تیار ہو رہا ہے اور جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ سب چلیں گے، تو صحابہ نے عرض کی، جو مشیر تھے انہوں نے عرض کیا کہ امیر المؤمنین اگر سب یہاں پر جائیں گے تو ہمارے بچوں اور ہمارے جانوروں کی حفاظت کون کرے گا؟ یہ محبت کا جذبہ ہے جو ہمارے دلوں میں ٹرانسفر ہوا ہے اور انشاءاللہ تعالیٰ رہتی دنیا تک اسے مسلمانوں کے دل سے کوئی نکال نہیں سکتا۔ عرض کیا کہ حضور فرمائیے اگر سب چلے گئے، املاک ہیں، اسباب ہیں، پراپرٹیز ہیں، جانور ہیں، ہماری اولاد ہے، آل ہے، اس کی حفاظت کون کرے گا؟ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عظیم جملہ ارشاد فرمایا صدیق کو یہ منظور ہے، یہ بڑی قابل غور بات ہے، صدیق کو یہ منظور ہے کہ ہماری عورتوں کی رانوں کا گوشت عرب کے آوارہ کتے کھا جائیں، لیکن صدیق کو یہ منظور نہیں ہے کہ نبی پاک کا گستاخ زندہ ہو جائے۔ تو یہ جذبہ ہے، یہ محبت ہے، یہ کہ اگر کوئی شخص، ہم تاریخ کا تھوڑا کم مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم کریں تو پتہ چلتا ہے کہ ہندوستان کی نگری میں ہی ایک خالد لطیف گابا کے نام سے ایک بیرسٹر پیدا ہوا تھا اور وہ کنیہا لال گابا تھا، وہ ایک بہت بڑی ہندو جاگیردار کے گھر پیدا ہوا تھا، اس کا باپ انڈین چیمبر آف کانگریس کا صدر تھا، وزارت زراعت بھی اس کے پاس رہی، اس کا قلمدان اس کے پاس رہا۔ بیٹے پر نبی پاک کی ایسی نظر رحمت کی چھاؤں آئی کہ اس کی زندگی بدل گئی۔ وہ پہلے کنیہا لال گابا تھا، پھر خالد لطیف گابا کے نام سے ساری دنیا میں جانا جاتا ہے۔ وجہ کیا تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی پاک کی عزت اور ناموس کی حفاظت اس طرح فرماتا ہے کہ ہندو گھر میں پیدا ہونے والا، بیرسٹر بننے والا، جس کے پاس کیس لے کر جانے کے لیے لوگوں کی طویل قطار موجود ہوتی تھی، اس خالد لطیف گابا کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوئی، کلمہ اس نے پڑھا، نبی پاک کی شان میں کتاب لکھی، تو اس کو ہندوؤں نے اس جرم کی پاداش میں پابند سلاسل کیا، مقدمات چلائے۔ لاہور کے ہی شہر داتا کے ایک مجسٹریٹ نے اس کی ضمانت 5 لاکھ کے عوض دی اور کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اعلان کیا محبت سے، لیکن رقم اکٹھی نہ ہوئی۔ سیال کوٹ سے ایک بابا جس کا نام ملک الحاج محمد سردار علی تھا، وہ چلا، اس نے جا کر وہاں پر مسلکیں جمع کرائے، تو عدالت میں اس جج نے پوچھا کہ تو بے وقوف تو نہیں ہے؟ اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا 5 لاکھ روپیہ کتنی خطیر رقم ہے، تو اس شخص کو جانتا ہے جس پر تو 5 لاکھ روپیہ خرچ کر رہا ہے اس کی ضمانت کے لیے؟ اس نے تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، اس نے کہا کہ میں اس خالد لطیف کو تو نہیں جانتا، میں مدینہ شریف والی سرکار کو جانتا ہوں۔ مدینہ گنبد خضرا میرے خواب میں تشریف لائے ہوئے اور فرمایا کہ سردار علی اٹھ، دیر نہ کر، لاہور جا، وہاں میرا ایک غلام ہے مجھے بڑا محبوب اور عزیز ہے۔ اس نے میری شان میں کتاب لکھی اور وہ کتاب بڑی شور آفاق ہے، پیغمبر صحرا، دی پروفٹ آف ڈیزرٹ، پیس بی اپون یو، پڑھنے کے لائق ہے وہ کتاب۔ تو جو نبی پاک کی عزت اور ناموس اور کی حفاظت کرتے ہیں، اس کے لیے معاملات کرتے ہیں، در حقیقت وہ اپنی ہی دنیا اور آخرت کی اچھائی کا سامان پیدا کرتے ہیں۔ اور ہم آج کے اس پلیٹ فارم سے ایک مرتبہ صرف اس گنہگار کی گزارش پر اپنا داہنا ہاتھ اٹھا کر
नबी पाक की मोहब्बत में इश्क और वफा का नारा लगाइए। नारा तकबीर, नारा रिसालत, नारा तहकीक, नारा हैदरी, नारा गौसिया। मेरे आका तेरी खातिर दिल की हाजिर जान। मैं तमाम शुरकाए मजलिस का मशहूर हूँ और बड़े बड़े अजीम मरतबत उलमा मशाइख जलवागर हैं। मैं अपने लिए सआदत समझता हूँ। ये शहर मुहद्दिस आज़म है। एक गलत फहमी का ज़ाला करता है तो बहुत से लोगों के ज़हन में बड़ी बातें होती हैं, लेकिन हम अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के उस आस्थाने का लंगर खाते हैं। हमें अपनों से अपने हमारे साथ चाहे सख्त भी बोल लें, ऊपर नीचे बात भी हो जाती है, लेकिन अपनों की किसी साई और जद्दोजहद से तकलीफ नहीं होती, उससे मोहब्बत होती है। क्योंकि जब इस शहर का तो हम सबको मालूम है कि जब मिलाद मुस्तफ़ा का पहला जुलूस निकला तो यहाँ पर मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान के साथ 3 लोग थे और उन्होंने कहा ज़रूर ये कैसा मामला है, वो कहीं हमें मारे ना, हमारे रास्ते में रुकावटें पैदा करेंगे। मुहद्दिस आज़म ने फरमाया कि मौलाना तशफ़ी रखें, तसल्ली रखें, एक वक्त वो आएगा कि लायलपुर की गली गली से मिलाद मुस्तफ़ा का जुलूस निकलेगा। तो हम उस चार दीवारी की खिदमत पर मामूर हैं कि जिसकी बुनियाद सैयद मुहद्दिस आज़म ने रखी थी। हमें अपने किसी के काम करने से तकलीफ़ नहीं होती, खुशी होती है, लेकिन हमें मोहब्बतों को अहम करना चाहिए, हमें वुसअत क़ल्बी पैदा करनी चाहिए और नबी पाक की बारगाह में हाज़िरी लगवानी चाहिए। और पीर मुबारक अली साहब चिश्ती एक अजीम शख्सियत थे। मेरी इतनी मुलाकातें नहीं रहीं, कम मुलाकातें थी, लेकिन वो बड़े नफीस इंसान थे, नबी पाक के आशिक सादिक थे। ज़ाहिर बात है जिसको निस्बत चिश्तियों की हो जाए, जिसको निज़ामी निस्बत हासिल हो जाए, वो कहाँ इश्क़ के मैदान में कम रहता है। अर्श हक़ है मसनद रिफ़अत रसूलुल्लाह की, देखनी है हशर में इज़्ज़त रसूलुल्लाह की। सूरज उलटे पाँव पलटे चाँद, इशारे से वो था खबती, देख ले कुदरत रसूलुल्लाह की। वाह